35 سالہ اسپیشل پرسن ارشد زمان ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ میں افراد باہم معذوری کے کوٹے پہ 12 سال پہلے کلاس 4 بھرتی ہوئے۔ 5 سال کی عمر یعنی بچپن ہی سے ارشد زمان اسپیشل چیلنجز سے لڑتے لڑتے اپنی عمر کا بڑا حصہ گزار گئے۔ ارشد زمان شاعر، ادیب، آرٹسٹ بھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب دکھ کے بادل پبلش ہو چکی ہے۔ ارشد زمان نے کہاں سے اور کتنی تعلیم حاصل کی؟ وہ 12 سال تک فزیکل چیلنجز کے باوجود ہزارہ یونیورسٹی میں کلاس 4 کی نوکری کیسے کی؟ وہ آرٹسٹ، ادیب اور شاعر کیسے بنے؟ آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ میرا نام ارشد زمان ہے اور میں بہوادرہ گاؤں ترنیم سے تعلق رکھتا ہوں۔ 2011 سے ہزارہ یونیورسٹی میں ڈسیبل کوٹا کے تحت درجہ 4 میں ملازمت سر انجام دے رہا ہوں، اور شاعری اور مصوری جو ہے یہ بچپن سے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ 5 سال کی عمر میں میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے اور مجھے ایس ویس ولیج یتیم بچوں کا ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، اس میں مجھے داخل کیا گیا۔ وہیں پہ میں نے پڑھا، وہیں پہ یہ معذوری آئی، انہوں نے بھی بہت علاج کروایا اور علاج ناممکن ہو سکا۔ پھر اس کے بعد مجھے گھر بھیج دیا گیا، ہماری تعلیم ادھوری رہ گئی۔ بڑی مشکل سے میں نے پرائیویٹ طور پہ میٹرک کی۔ میٹرک کے بعد ہزارہ یونیورسٹی میں ملازمت مل گئی۔ ملازمت کا ذریعہ بھی میرا اسکیچ بنانا اور شاعری، مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ لگایا۔ 2011 میں وائس چانسلر سید سخاوت شاہ صاحب کی تصویر بنا کر پیش ہوا، تو انہوں نے جو ہے ڈسیبل کوٹا میں مجھے میری تعلیم کے مطابق درجہ 4 میں ہی مجھے ملازمت ملی۔ اب الحمدللہ میں اردو 2017 میں پرائیویٹ طور پہ کیا ہے۔ اسکیچ بنانا مشکل سا کام ہے، اگر میرے ہاتھوں کو دیکھا جائے تو میں پنسل کو تراش نہیں سکتا، اور جب میں اسکیچ بناتا ہوں تو میں اس پہ خود بھی بڑا تعجب ہوتا ہوں کہ یہ میں کیسے بناتا ہوں۔ یعنی میرے ہاتھوں کو دیکھ کر کوئی یقین نہیں کرتا کہ یہ اس نے اسکیچ بنایا ہے۔ ایک نارمل بندہ اسکیچ تقریباً 3-4 گھنٹے تک بنا سکتا ہے، میں تقریباً 8 گھنٹے یا 7 گھنٹے تک بنا سکتا ہوں۔ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کافی ڈائریکٹیوز آتے ہیں کہ ڈسیبل لوگ جو ہے ان سم وے دے اسپیشل پیپل ان سم ادر وے، تو اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی ایک تو کوٹا پہ کافی جو ہے نا دھیان دینا چاہیے ہمیں۔ تو ہم کوشش کریں ابھی کہ ہم جتنے بھی سیٹس بھی اناؤنس کریں گے اس کے بعد جاب کے، وہ سارے جو ہے نا اس کے ہوں گے، وہ کوٹا اس میں ہو، مطلب اس کے اندر ڈسیبل کا بھی اناؤنس ہو گیا ہوگا۔ ایک ہم نے ریسنٹ ڈے بھی کیا اسویٹ پروفیسر کا میتھمیٹکس میں اکنامکس سے اردو میں اناؤنس کیا، اسی میں ہم نے لکھا کہ ایک سیٹ اس میں جو نا ڈسیبل لوگوں کا ہے، جس میں ہمارے وہ ہے ایک آلریڈی ڈسیبل لوگ بھی اپلائی کریں گے، باہر سے بھی کریں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا ہم لاسٹ ایئر ہم نے کوشش کی تھا 39 یا 40 اسٹوڈنٹ ہے ٹوٹل ہمارے پاس جو ڈسیبل تھے، اس میں یہ کوشش کی تھی کہ اس کے کلاسز کو نیچے کلاس روم میں شفٹ کروا دیں۔ کچھ جگہوں میں ہمارے پاس لفٹ نہیں ہے انفارچونیٹلی کہ اس کو اوپر جانے میں دقت ہوتی ہے، تو اس کا ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے سارے کلاسز گراؤنڈ فلور پہ ہو۔ میری ایک کتاب شاعری کی جو ہے 2009 میں پبلش ہوئی تھی، یہ ہینڈی کیپ انٹرنیشنل ایک ادارہ تھا، اس نے مطلب اپنے تعاون سے جو ہے اپنے خرچے سے یہ مطلب تعاون کیا اور بک پبلش ہوئی۔ اس کے بعد میں نے کافی کچھ لکھا ہے، لیکن بس کچھ مالی حالات اس قابل نہیں ہے کہ میں پبلش کر سکوں، اور کافی مطلب یہ ہے کہ بک کا وجود تیار کیا ہوا میں نے، تو کوشش ہے کہ کسی ذریعے سے جو یہ منظر عام پر آ جائے۔ آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اسکل کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جو ریئل آرٹسٹ ہیں۔ ایک چیز جو سکھائی جاتی ہے وہ آپ کسی بھی طرح کوئی بھی سبجیکٹ سیکھ سکتے ہیں، لیکن جو آرٹ ہے وہ انسان کے اندر ہوتا ہے، وہ زبردستی سکھایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ جہاں تک ارشد صاحب کا تعلق ہے، انہیں میں بہت عرصے سے جانتی ہوں، آبزرو کرتے ہیں، کیونکہ کچھ شاعری سے میرا بھی لگاؤ تھا، تو ان کے ساتھ کافی بیٹھنا، ان کی ایک کتاب میں نے پڑھی، بہت خوبصورت ان کا اشعار تھے اور بڑا دکھ تکلیف اس طرح کا ہمیں اس میں ملتا تھا۔ لیکن جب میں نے ان کے اسکیچز دیکھے تو وہ میرے لیے کافی شاکنگ تھا، کیونکہ ایک اسکل
ان کے اندر جو ہے اسے انہوں نے بہت اچھے سے یوٹیلائز کیا ہوا ہے اور بہت ہی ارلی یہ اس چیز کو بنا لیتے ہیں. آپ کسی بھی چیز کو اپنی کمزوری نہیں بنا سکتے. اگر آپ میں کوئی ڈسیبلٹی ہے تو آپ اس کے اپنی اسٹرینتھ بنا سکتے ہیں. تو ان سے ہمیں یہ ایگزامپل ملتا ہے کہ آپ وہ جاب بھی کر رہے ہیں, وہ ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں, ان کی کتابیں بھی چھپ چکی ہیں, ابھی مزید کام بھی کر رہے ہیں, ساتھ وہ اسکیچز, پورٹریٹ, ان میں بھی بہت زیادہ آگے ہیں. تو یہ ایک عام بندے کے لیے موٹیویشن ہے جو کہتا ہے شاید میں کچھ نہیں کر سکتا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. ارشد زمان نے اپنی محنت, ہمت اور خودداری سے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اسپیشل پرسن بھی معاشرے میں اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. کیمرہ مین بلال احمد کے ساتھ عمیر خان آباد, ہزارہ یونیورسٹی, مانسہرہ.